حافظ طلحہ حفیظ آپ کے سامنے آئیں گے اور جشن آزادی حقیقی کیا اس موضوع پر تقریر کریں گے. حافظ طلحہ حفیظ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن تو آزاد ہو چکا دل و دماغ ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا دل و دماغ ہے غلام اب بھی، شراب غفلت پیے ہوئے ہیں یہاں کے خواص و عام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی کونا نظام اب بھی، کسی پہ جامع شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی، کسی پہ جامع شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے یہ تیرا نعرہ ساقی بدل دیا نظام محفل، وہ عشقستہ سی بوتلیں ہیں وہ عشقستہ سے جام اب بھی، وہ عشقستہ سی بوتلیں ہیں وہ عشقستہ سے جام اب بھی. محترم مہمانان گرامی، آج ملک بھر میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. ہر طرف خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، چراغاں ہیں، مجالس ہیں، تقاریریں ہیں، مگر اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنے وہ لخت جگر کٹ گئے تھے، کتنی عصمتیں لٹ گئی تھی، خون کے کتنے دریا بہہ گئے تھے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے تھے. اے آزادی کے شادیانوں پر ترکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں؟ کیا آزادی ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دیں، فحاشی کو عام کر دیں؟ کیا آزادی ہے کہ ہم سود کو حلال کر دیں، شراب کو جائز کر دیں؟ کیا آزادی ہے کہ ہم جس کا چاہے گلا کاٹ دیں، جس کی چاہے عزت لوٹ لیں، جس کا چاہے حق دبا لیں؟ ارے میرے دوستو، یہ آزادی نہیں ہے. اگر یہ آزادی ہوتی تو ایسی آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی. وہاں بے پردگی کی آزادی تھی، سود خوری اور شراب خوری کی آزادی تھی، فحاشی اور بدماشی کی آزادی تھی. پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچے یتیم کروائے، کیوں لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائی؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسانی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور صرف اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلوں میں ڈال لیں. لیکن ذرا رک کے سوچئے، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر صورتحال سے نکل کے حقائق کی دنیا میں قدم رکھا جائے تو بڑی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اربوں روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود لگنے کی وجہ سے روزانہ اربوں روپے کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا ہر فرد اس وقت لاکھوں کا مقروض ہے. کیا آپ جانتے ہیں قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یقین جانیے کہ قرضے صرف اور صرف حکومتی عہدیداروں، وزیروں اور افسروں کی عیشوں کے لیے لیے جا رہے ہیں. آپ ان عیشوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف اور صرف وزیر اعظم کے دفتر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد 600 سے زائد ہے. آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ 100 خاندانوں نے اپنی ہوس کی خاطر اپنے ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کا غلام بنا رکھا ہے. غالب نے کہا تھا، ادھار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، ادھار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے. ہماری آزادی چھین لی گئی ہے اور ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو بھی حکم کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو وہ ماننا پڑتا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں بجلی مہنگی کرو، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کرو، کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کرو، کبھی کہتے ہیں فلاں ٹیکس نافذ کرو، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے سارے کام ماننے پڑتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں دینی مدارس کے ارد گرد گھیرا بند کر دو، کبھی کہتے ہیں مجاہدین کو جیلوں میں ڈال دو، اور ہمارے حکمران ان کے احکاموں کی بجاوری میں لگ جاتے ہیں. سن لیجئے، جس دن تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، اس دن تک ہم IMF، روس، امریکہ اور ورلڈ بینک کے غلام رہیں گے. لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لی، اس دن انسانی غلامی کی تمام زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی.
اللہ کرے یہ بات ہم جلد سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.